is watching Tehran and Washington very closely. یک توصیه هم به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. گزشتہ چند دنوں سے آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، سڑکوں پہ گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور ڈیتھ ٹو سپریم لیڈر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ملٹری ایکشن بھی لیں گے. تو ایسا کیا ہو گیا اور ان پروٹیسٹ میں کیا ڈیفرنٹ ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں؟ کیونکہ ایران میں ہر سال 2 سال بعد کوئی نہ کوئی عوام باہر نکل کے پروٹیسٹ کرتی ہے، تو اس میں کیا ایسا منفرد ہے جو اس کو دوسروں سے الگ بناتا ہے اور جو قابل نوٹس ہے، جو ورلڈ نوٹس لے رہی ہے؟ اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اف یو فائرڈ فرسٹ ول فائر آلسو. تو ایسی کون سی بات ہو گئی کہ وہ ایران جو 1970s میں پیرس سمجھا جاتا تھا مڈل ایسٹ کا، اور یہاں پہ ان کی سڑکوں پہ کیڈلک گھومتی تھی اور لگژری ہوٹلز اور لائف سٹائل، یورپ والا لائف سٹائل تہران جی رہا تھا. تو ایسا کیا ہو گیا ان چند سالوں میں کہ آج نوبت اس حد تک آ گئی؟ اور بات جاتی ہے 1979 میں، جب اسلامک ریولیوشن ہوئی اور تہران کے جو شاہ تھے رضا پہلوی، ان کو اوور تھرو کر دیا گیا. اور دوسری چیز آیت اللہ خمینی جو کہ سپریم لیڈر ہیں، وہ ایگزائل سے واپس آ گئے اور امریکن کمپنیز کو باہر نکال کے ایرانین آئل جو کہ پرائیویٹائز کر لیا گیا. اور چوتھی امپورٹنٹ بات کہ 1979 میں کچھ اسٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی کو اس پہ اٹیک کر کے ان کے کچھ لوگوں کو کڈنیپ کر لیا تھا. اور جن لوگوں نے نارکوس دیکھا ان کو پتہ ہوگا کہ جب آپ امریکن سٹیزن کو ہاتھ لگاتے تو اتنا ایزیلی تو جانے نہیں دیتے. تو اس چیز کو وہ امریکہ کا، ایران کو امریکہ کا دشمن بنا دیا اس سمے. اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسٹس جو کہ جب اوور تھرو کیا شاہ رضا پہلوی کو، اور وہ کیونکہ 2500 سال کی جو مونارک سسٹم تھا اس میں انہوں نے جو ایسٹس تھے، جو ان کی زمینیں، محل، پیسہ، جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تھے، اس سب کو پبلکائز کرنے کی بجائے یا گورنمنٹ کی ٹریجری میں دینے کی بجائے ایک اینٹی بنائی جاتی ہے جن کو کہتے ہیں بنیاد، اس کے انڈر فنل کیا جاتا ہے اور یہ سارا ادھر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک بنیاد ایک ایسا ادارہ ہے، اس پہ نہ تو پریزیڈنٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ کی کوئی چلتی ہے، اور یہ زیرو ٹیکس پیئر ہے. مطلب اتنے سارے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ایران میں، جتنے ایسٹس ہیں ان سب کے پاس، اس پہ یہ لوگ زیرو ٹیکس دیتے ہیں. اور ان ٹوٹل کی ساری جو فنڈنگ ہوتی ہے نا، وہ ایران کی 30 to 40% GDP ہے، جو کہ دوسرا بڑا حصہ ہے آئل کے بعد. یوزلی ہوتا ہے کہ کسی گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر یا کسی پروجیکٹ کو جب دیا جاتا ہے نا، تو یوزلی بیڈنگ کی جاتی ہے کہ یہ پروسیس ہے، اتنے لوگ بیڈنگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل $100 ملین کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ اسی کمپنی کو دیا جائے گا نا جو 100 ملین کے اندر رکھ کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لے. لیکن ایران میں ایسا نہیں ہوتا. ایران میں چیری پک کیا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر کی جس سے اچھے تعلقات ہیں، نیپوٹزم کہہ سکتے ہو کہ اس سے اچھے تعلقات ہیں، اس کمپنی کو پروجیکٹ ملے گا، اور وہ پھر وہ شاید 200 ملین میں جائے وہ پروجیکٹ جیسا بھی ہو. تو چونکہ وہ لوگ نان ٹیکسیبل ہیں، ٹیکس نہیں دیتے اس پہ، تو پھر کیونکہ گورنمنٹس کو آگے پینشنز بھی دیتی ہیں، سیلریز بھی دینی ہیں، جب ٹیکس وہاں سے نہیں آئے گا تو پھر کسی اور طریقے سے تو کاٹیں گے. اور یہی ایک مین ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ریال کی یہ حالت ہے جو کہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ آج $1 1.45 ملین ریال کے برابر ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، $1 1.45 ملین کے برابر کیسے ہے؟ Okay, let's go deep to understand this situation. In 1970s $1 70 ریال کے برابر تھا. 2018 میں وہی $1 40,000 ریال کے برابر تھا. لیکن 2025-26 میں وہی سیم ریال 1.4 ملین ریال کے برابر تھا. ایسا کیسے ہوا؟ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جو بنیاد ہیں، جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں، وہ 30 سے 40% GDP کا حصہ ہیں، اور وہ اس 30 سے 40% پہ ٹیکس نہیں دیتے. اور جب ٹیکس نہیں دیتے
تو دیٹ مینس کہ گورنمنٹ کو اسٹل سیلریز اور پینشن پے کرنی ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ پیسہ تو آ نہیں رہا ہوتا، ریونیو تو آ نہیں رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس بچا کچا ہوتا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور جو زیادہ پیسہ پرنٹ کرنے سے 3 امپورٹنٹ مسٹیکس ہوئی ہیں ان سے، جو غلطیاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک، جب زیادہ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہیں تو انفلیشن شوٹ اپ کر جاتی ہے، 42% انفلیشن شوٹ اپ کر گئی، جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ ورتھ لیس تھا، وہ اس سے کھانا خرید نہیں سکتے تھے۔ تیسری چیز، جن لوگوں کے پاس ریال پڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کو بیچ کے ڈالرز میں، یوروز میں یا گولڈ میں جس میں بھی کنورٹ کروایا تو اپنا پیسہ کھینچا، بیسیکلی اپنا پیسہ کھینچ لیا، جس سے مارکیٹ میں تو گیپ ہونا ہی تھا، اور اس وجہ سے ریال اتنا نیچے گر گیا کہ آج یہ حالت ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایران کے پاس تو اتنا زیادہ آئل ہے، وہ آئل بیچ کے تو کیوں نہیں اپنا یہ سارا نظام چلا لیتا؟ بے شک ایران کے پاس بہت سارا آئل ہے، جیسا لیکن میں نے بتایا 1970 میں اسلامک ریولیوشن کے بعد جب انہوں نے امریکن ایمبیسی پہ حملہ کیا تو امریکہ نے کچھ سینکشنز امپوز کی ان پہ، اس کے بعد سلولی 2018 میں ٹرمپ نے ان پہ دوبارہ سینکشنز ری اپوز کی، کیونکہ انہوں نے کچھ نیوکلیئر ڈیل سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ٹرمپ نے ان پہ سینکشن لگا دی کہ یہ US ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر سکتے، اور کیونکہ جب اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو US کی سینکشنز ہیں نا وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ ایسے کوئی بھی کنٹری آئے اور کہ چٹ لگا دو ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے بھائی، ہر بندے کو پڑتا ہے، آپ کو نہیں پڑتا ہوگا، آپ کے ساتھ والے کو پڑتا ہوگا، جس کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، جس سے آپ نے پیسہ کمانا ہے، جب وہی آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی فرق آپ کو ہی پڑے گا، اس کو نہیں پڑے گا، اس کے پاس اور کنٹریز بھی ہیں، وہ کسی بھی کرنسی میں کرے، لیکن کیونکہ ڈالر ڈومینیٹ کرتا ہے ٹریڈ مارکیٹ میں تو وہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اور جب US نے سینکشنز امپوز کر دی تو یہ US میں ڈالر میں تو بیچ نہیں سکتے تھے، تو پھر ایران نے کیا کیا کہ چور راستے تلاش کیے، انہوں نے تیل بیچا، لیکن موسٹ آف جو کہ سب سے زیادہ ایران کا دشمن بھی کہہ لو، دوست بھی کہہ لو، وہ ہے چائنا۔ چائنا آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے کا دوست ہے آج کل۔ چائنا کیا کرتا ہے کہ سستے داموں پہ ایرانین تیل لیتا ہے اور اب آگے دیتا ہے، اور لیکن اس کو ڈالر میں پے نہیں کرتا، جو مارکیٹ ویلیو ہے نا اس سے 20 to 30% لو پے کرتا ہے چاہے، اور وہی آتے آتے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ڈالر میں تو ڈیل بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس آتے آتے پیسہ وہی جو ڈالرز میں ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، جیسا کہ 2025 میں انہوں نے کوئی 1.5 ملین بیرل آئل بیچا، جس سے انہوں نے کوئی $43 بلین US ڈالر بنائے، تو وہ آتے آتے کسی طریقے سے کسی دوسرے کنٹری کے بینک میں رکھا کے کرپٹو کے ذریعے، تو ان تک آتے آتے نا وہ بہت تھوڑا مارجن بچتا ہے، اور وہ پھر آگے کیونکہ آگے لگانا بھی ہوتا ہے، اور وہی جو میں نے بتایا کہ آئل 70% GDP کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو 30 سے 40% ہے وہ بنیاد سے وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ آج کل رشیا پہ بھی سینکشنز ہیں، اور موسٹ کنٹری جس کے پاس سینکشن ہوتی ہیں وہ چاہتا نہیں کہ دوسرا کنٹری کوئی اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، کیونکہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے، تو یہی چیز ہوئی کہ رشیا چائنا کو آئل دے رہا ہے آج کل، اور چائنا کے لیے بینیفیشیل چیز ہے وہ رشین آئل ہے، کیونکہ وہ تھوڑے وقت میں ان کے پاس آ جاتا ہے، اور ان کا جو آئل ہے رشیا کا وہ زیادہ لائٹ ہے، مطلب زیادہ یوزیبل ہے کمپیریزن ٹو کہ ایران کے، اور ایران بھی جو اپنا آئل بیچتا ہے، آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ امریکہ نے ان کے جو شپس ہیں ان کو سیز کر لیا ہے، تو یہ یوزلی کرتے ہی ہیں کہ کوئی جو ایران کی کارگو ویسل ہے وہ جا رہی ہے، جا کے وہ انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے ملیشیا جائے گی، ملیشیا سے وہاں ہوگا یہ کہ جو ان کا آئل ٹینکر ہے وہ اپنا آئل دوسرے ملیشین جہاز میں ٹرانسفر کرے گا، وہاں پہ بھی رشوت دینی پڑے گی، جو بھی چیزیں وہاں پہ کرنی پڑیں گی اس پہ بھی پیسہ لگے گا، اور جو کہ ویلیو کم ہو جائے گی، وہ پھر وہ جو تیل ہوگا وہ ایران کا نہیں ہوگا، وہ ملیشیا کا ہوگا، جو آگے جا کے بیچا جاتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں چیپر ریٹس پہ۔ تو اس طرح سے یہ جو الٹیمیٹم جو چین ہے ایران کی کہ آئل بیچ کے پیسہ کما لے، یہ شروع دن سے ہی بیکار ہے، جب سے انہوں نے آئل نیشنلائز کیا ہے۔ سیم تھنگ ود دا وینیزویلا کہ انہوں نے امریکن کمپنی کو باہر نکال دیا اور کہا کہ جی ہمارے ہسٹوریکل اینیمیز ہیں، سیم تھنگ ہیپن ود دیم کہ وہ بھی آئل US میں نہیں بیچ سکتے، اور US ایک بڑی مارکیٹ ہے آئل میں۔ اچھا اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ کہ یہ پروٹیسٹ شروع کہاں سے ہوا۔
یہ شروع ہوا تھا گرینڈ بازار، جو کہ تہران کا مین بازار ہے، جہاں سے آل اوور دا ورلڈ، دبئی، چائنا، ٹرکی، انڈیا، ہر جگہ سے جو چیزیں آتی ہیں امپورٹ ہو کے آگے وہاں سے پھر وہ پورے ایران میں سرکولیٹ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں وہاں پہ جاتی ہیں. کیونکہ جب ڈالر اتنا زیادہ نیچے گر گیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے ایکسپورٹ کرنے کی چیزیں. اور یہ جو بازار ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ 1970s کے یہ لوگ، ان لوگوں نے تب جا کے اسلامک ریولیوشن کو اتنا سپورٹ کیا تھا کہ یہ آیت اللہ خمینی جب واپس آیا ایگزائل سے تو انہوں نے اپنے پیسے سے جو ان کی جو ساری برانڈنگ کی جو بھی سارا سسٹم ہوتا ہے انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا. اس لیے یہ جو گرینڈ بازار ہے یہ امپورٹنس رکھتا ہے اور اوور دا ٹائم یہ رجیم کے ساتھ چلتا بھی رہا ہے. لیکن چونکہ اب آگے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ڈالر اتنا زیادہ نیچے گر گیا اور ان لوگوں کو اپنی جیب، اپنا پیٹ پالنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اسی سے کچھ مہینے پہلے جو پینشنر تھے، کیونکہ انہوں نے پینشنز روکی، جیسے میں نے بتایا پیسے نہیں تھے تو لیکن سیلری تو پینشنز دینی تھی تو انہوں نے پینشن روکی. وہ پروٹیسٹ اور یوز، کیونکہ جو ان امپلائمنٹ بہت کم ہے، 50% پاپولیشن پاورٹی میں چل رہی ہے، 42% انفلیشن شوٹ اپ کر گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے جب 3 فیکٹر بنے کہ جو گرینڈ بازار کے جو لوکلز تھے، پینشنرز تھے اور جو یوتھ ہے جن کے پاس کچھ امپلائمنٹ ہے، ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا ایران میں، وہ سارے اکٹھے ہو کے باہر آئے رجیم کے خلاف، ڈیتھ ٹو خمینی اور یہ وہ سب کچھ جو انہوں نے بولا. تو اس سارے کا نچوڑ یہی ہے کہ کرنسی کولیپس کر گئی ہے، اکانومی زیرو ہے، آپ کے ہر طرف دشمن ہے، اسرائیل سے آپ جنگ کر رہے ہو. اس میں جو چیز پاکستان کے سیکھنے کے لیے وہ یہی ہے کہ کوئی کسی کا دوست نہیں، نہ چائنا نہ امریکہ جسے ہم ہاتھ ملا کے ابھی ریسنٹلی UN کا جو غازہ بارڈر تھا وہاں پہ اتنا پیسہ دے کے جی ہم نے ممبرشپ حاصل کی، کس لیے؟ یوزلیس چیزیں ہیں. تو اپنا بچاؤ خود کرو، کوئی کسی کا سگا نہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنا محافظ خود بناؤ نہ کہ دوسروں کو بناؤ. اللہ حافظ.